أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين فالسلام على المرسلين لا سيما على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين طه وياسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ حضرات کا بڑے انہماک سے آپ یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اب عشرہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور بہت کچھ اس موضوع سے متعلق عرض کرنے کا ارادہ تھا، لیکن شاید اب وہ سب کچھ نہ آ سکے بیان میں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ بہت تیزی سے آگے بڑھوں۔ اسلام اور مسلمان کے تعلق سے تھیم یہ ہے کہ اسلام تھیوری ہے اور مسلمان ایک خود مختار مخلوق ہے جسے ہدایت کی گئی ہے کہ اس تھیوری پر عمل کرنا، لیکن وہ کرے یا نہ کرے اس پر منحصر ہے۔ لہذا خالق یا یہ دین مسلمان کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ قیامت کا عقیدہ تو تقریباً سب کے پاس ہے، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا دین کیا تھا، یہ ہوگا سوال، لیکن جزا و سزا جو ہے وہ عمل پر منحصر ہے۔ تم نے کیا کیا، تم نے اپنے خالق کے لیے کیا کیا اور تم نے اپنی مخلوق کے لیے کیا کیا، مخلوق کے ساتھ بھی تمہارا کیا سلوک تھا۔ تو عزیزو، اس لحاظ سے اسلام تو صلح و آشتی کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اس قدر کہ ایک چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، انسان تو درکنار۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو ایک مومن کو عمدن قتل کرے، ایک مومن کو عمدن قتل کرے، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔
کبھی اس جہنم سے نکل نہیں سکے گا، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور لعنت بھی۔ ایک مومن کے قتل کا یہ انجام ہے۔ تو جہاں کل 104 قتل ہوئے ہیں، جنہوں نے 104 مومنین کو عمدن قتل کیا ہے، ان کی جزا کیا ہوگی؟ 140 ہو گئے، اب 140 ہو گئے۔ کل 104 کی فگر تھی، آج 140 ہو چکی ہے۔ اور جو تو 140 تو ایک ہی حادثے میں ہوئے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ ظلم و ستم و بربریت کی تاریخ ہے۔ یہ روز اول سے اپنے مسلمان بھائیوں ہی کا قتل عام کرتے رہے۔ روز اول سے صرف سرزمین حجاز پر ہی نہیں، عراق جا کر بھی، کربلا، نجف، ہر طرف انہوں نے، بنو امیہ کو بھی شاید شرما دیا ہوگا کہ جتنا خون انہوں نے بہایا ہے، اور آج تک بہا رہے ہیں۔ تو یقیناً ان کی جزا بھی وہی ہوگی جو قرآن نے کہا ہے، اس سے ان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ بتلا رہی ہے یہ بات کہ ان کے دلوں سے ابھی کینہ گیا نہیں، بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت ابراہیم کے تعلق سے، اور یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے مل کر ہمارے گھر کی بنیادیں رکھ رہے تھے، ہمارے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اور دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس سعی کو قبول کر، تو سمیع بھی ہے علیم بھی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے، اپنا مسلم تو ہمیں قرار دے۔ مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ تو ہی جاری کر سکتا ہے، تو ہی جاری کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری ذریت میں، ہم دونوں کی ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے۔ اسلام کو تو رہنا ہے ہی، اسلام تیرا پسندیدہ دین ہے، اسے رہنا ہے، لیکن اس اسلام کو تو ہماری ذریت میں قرار دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ رہے۔ دعا ابراہیمی ہے، دعا خلیل ہے، ایک اولو العزم پیغمبر کی دعا ہے، ایک صاحب شریعت رسول کی دعا ہے، معمار کعبہ کی دعا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل معمار کعبہ ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کعبے پہ کس کا حق ہے؟ تو پھر ان کے بعد اگر کسی کا حق ہوگا تو ذریت ابراہیم کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا، ذریت ابراہیمی کا ہوگا۔
किसी और का नहीं होगा। इनमें एक उम्मत मुस्लिमा रहे, हमेशा हमेशा रहे। अगर दुआ इब्राहिम कबूल हुई है और पूरी की पूरी कबूल हुई है, जैसा कि जाहिर हो रहा है कि अव्वल की दुआ कबूल हुई है, आखिर में फिर कह रहे हैं वापस फीहिम रसूलम मिनहुम, इन्हीं में एक रसूल भेज, वारेना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, वब असफीहिम रसूलम मिनहुम, इन्हीं में से एक रसूल को भेज, यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, इन्हीं में एक रसूल को भेजो इन पर तेरी आयतों की तिलावत करे, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। तालीम दे, तालीम देने वाला कभी जाहिल नहीं होता। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें तालीम दे। तो जाहिल वो हैं जो तालीम देने वाले को जाहिल कहें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम दे, तालीम दे। क्या आप किसी ऐसे को, अगर बोर्ड की मैनेजमेंट में हो, तो क्या किसी ऐसे खतीब को इनवाइट करेंगे जिसके बारे में आपको इल्म हो कि यह पढ़ा लिखा ही नहीं है? क्या पेश नमाज किसी ऐसे इंसान को बनाएंगे जिसके बारे में इल्म हो कि इल्म नहीं है? नहीं। प्राइमरी स्कूल का टीचर भी नहीं रखा जाता जाहिल को। तो मुअल्लिम कायनात, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा मिन कानू मिन क़ब्लु, और देखो वो नबी 1,24,000 में से तन्हा नबी जो साहिब मेराज बना, जो साहिब मेराज बना। मेराज मकाम इल्म है, सैरो तफरीह के लिए नहीं गए हुए थे, पिकनिक मनाने नहीं गए थे। मेराज सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को रातों रात, मस्जिद अक्सा से लेके मस्जिद हराम तक, इसके माहौल को हमने नूरानी कर दिया था। क्यों? ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी आयात का मुशाहिदा करा दें। मकसद मेराज ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी आयात का मुशाहिदा करा दें, अपनी आयात का, अपनी निशानियों का। इल्म के जराए एक मुशाहिदा है, देखना है, एक सुनना है। देखने और सुनने ही से इल्म आता है, तो मुशाहिदा कराने के लिए बुलाया है। मेराज कमाल कुर्ब की मंजिल है, कमाल इल्म की मंजिल है, कमाल इल्म की मंजिल है। इसीलिए लौट कर आए तो पूछा गया क्या देखा? का बर्दाश्त न कर सकोगे, का बताइए क्या देखा, क्या देखा? तो मैं हदीस का एक ही टुकड़ा पढ़ूंगा, दूसरा टुकड़ा आप खुद समझ जाएंगे और आप खुद अंदाजा करें। क्या कहा? अन्ना मदीनतुल इल्म,
تو ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی، اور پروردگار ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کو بھی میری ہی ذریت میں قرار دے، اس رسول کو، آنے والے رسول کو میری ذریت میں قرار دے، لیکن امت مسلمہ میں بھی اسے رکھ۔ تو اب دعا ابراہیمی اگر قبول ہوئی ہے تو ابراہیم کی نسل میں، ابراہیم کی ذریت میں ضرور ضرور امت مسلمہ ہے۔ بہت غور سے سنیے، نسل ابراہیم میں صرف آنے والا آخری نبی نہیں ہے، اس سے پہلے امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ۔ فقط ایک مسلم نہیں مانگ رہے، پوری امت مانگ رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کو سمجھے مسلمان، نادان بن کے ہر کس اور ناکس کو امت مسلمہ میں شامل نہ کر۔ مسلم وہ ہے جو اسلام سے سر منہ نہ ہٹے، امت مسلمہ وہ ہے جو ہر وقت تسلیم کی منزل پر ہو، جو ہر وقت تسلیم کی منزل پر ہو۔ امت مسلمہ وہ نہیں جو آپس میں لڑے، جو آپس میں الجھے۔ امت مسلمہ مسلم ممالک کے سربراہ نہیں ہیں، امت مسلمہ مسلم ممالک کے ڈاکو، چور، عیاش، سفاک، ظالم سربراہ نہیں ہیں۔ امت مسلمہ چور، شرابی، ڈاکو، زانی یہ سربراہ نہیں ہیں جو ڈاکے مارتے پھرتے تھے، جن کا کام ہی لوٹ مار کرنا تھا، جو قہر و غلبہ کے ذریعے حاکم بن بیٹھے، جو اغیار کے بٹھلائے ہوئے ہیں، جو اغیار کے بٹھلائے ہوئے ان کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ نہیں۔ اگر یہ امت مسلمہ ہے تو آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ ایک ملک کی دوسرے ملک سے کیا جنگ ہے؟ کیا جنگ ہے یمن سے؟ یمن کا کیا قصور ہے؟ یمن کے بے گناہ مسلمانوں کا کیا قصور ہے جن پر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے؟ یہ کلمہ گو نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے، یہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے۔ کیا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ کے حضور سربت سجود نہیں ہوتے؟ کیا قصور ہے؟ ان پر وحشیانہ بمباری کیوں ہے؟ اور جو وحشیانہ بمباری کر رہا ہے وہ مسلمان ہے یا یہ مسلمان؟ کیا قصور ہے شام والوں کا؟ کیوں بے دریغ انہیں قتل کیا جا رہا ہے؟ آج دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں، آج ویسٹ کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، آج اس ملک کے سربراہوں کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، جو انہوں نے اعلان کر دیا اپنی براءت کا ان سے۔ یہاں سے اعلان اب برات کا ہو چکا، ہم تو پہلے ہی دن سے برات کرتے آ رہے ہیں، پہلے ہی دن سے، تو اب برات کا اعلان ہو گیا کہ اب ہم اپنی ٹریٹی پر بھی نظر ثانی کریں گے، جو ہم نے اب تک ان کے ساتھ سلوک کیا اس پر بھی ہم نظر ثانی کریں گے، جو ہم نے ان پہ شفقتیں کی اس پر بھی نظر ثانی کریں گے۔ تو عزیزو، یہ ہے امت مسلمہ؟ ہرگز یہ امت مسلمہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ میں ہرگز اختلاف نہیں ہو سکتا، آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، آپس میں تصادم نہیں ہو سکتا، آپس میں خون ریزی نہیں ہو سکتی۔
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. نہ صرف آخری نبی کے آنے تک، بہت غور سے سنیے، نہ صرف آخری نبی کے آنے تک بلکہ قیامت تک امت مسلمہ کو نسل ابراہیم میں رہنا ہے. قیامت تک. ابراہیم کی دعا ہے، خلیل کی دعا ہے، اولو العزم نبی کی دعا ہے. اس نے نہیں کہا کہ بس آخری نبی تک میری امت میں، میری ذریت میں امت مسلمہ رہے. نہیں، قیامت تک. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. میری ذریت میں امت مسلمہ رہے. آنے والا نبی اگر ذریت ابراہیم سے آیا ہے تو پھر آنے والے آخری امام کو بھی ذریت ابراہیم سے آنا ہے. آخری امام کو بھی ذریت ابراہیم سے آنا ہے. اور آخری امام تک نسل ابراہیم میں امت مسلمہ کو رہنا ہے. دعا مسلسل ہے، دعا قیامت تک ہے. تو ذریت ابراہیم میں قیامت تک، آخری امام کے آنے تک امت مسلمہ کو رہنا ہے. یہ تسلسل ٹوٹنا نہیں ہے. اور یہ امت مسلمہ میں اگر آخری 12واں امام ہے تو پھر 11واں بھی ہے، 11واں ہے تو 10واں بھی ہے، 10واں ہے تو 9واں بھی ہے. سارے امام کلہم من قریش، یہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو عزیزو، یہ گفتگو بڑھے گی آگے. قیامت تک امت مسلمہ کو رہنا ہے. امت مسلمہ ختم نہیں ہوگی. تم کتنی ہی قتل و غارت گری کر لو، تم کتنے ہی دہشت گردی کر لو، لیکن یہ ختم نہیں ہوگی. تو عزیزو، بات آگے بڑھاؤں. اس نبی کو بھیجا تھا جو آخری نبی ہے، اس کے کچھ فرائض بتائیں. اس نبی کے فرائض کیا ہیں؟ کس لیے بھیجا تھا؟ صرف کتاب پہنچانے؟ نہیں، کتاب پہنچانے نہیں، کتاب سے پہلے ہی آیا ہے. کتاب بعد میں آئی ہے، یہ پہلے آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ کلمہ پڑھوانے آیا تھا؟ اسلام تو پہلے سے. پھر کیا کام ہے اس کا؟ تو قرآن نے خود بتایا، اور جیسا کہ ابراہیم کی دعا میں بھی آیا، اس دعا کی تکمیل کے طور پر سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. ان پر آیتوں کی تلاوت کرے، آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. آیتوں کی تلاوت، بہت غور سے سنیے، آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. تعلیم انہیں دی جاتی جو جاہل ہوتے ہیں، اور تعلیم وہ دیتا ہے جو عالم ہوتا ہے نا. انہیں دی جاتی جو جاہل ہوتے ہیں، وہ دیتا ہے جو عالم ہوتا ہے. تزکیہ ان کا کیا جاتا ہے جن کے نفوس ناپاک ہوتے ہیں. تزکیہ وہ کرتا ہے جو خود پاک ہوتا ہے. تزکیہ وہ کرتا ہے جو پاک ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاک نہیں ہوتا جاتا، پہلے سے پاک ہوتا ہے. علم اس کے پاس پہلے ہی ہوتا ہے جس کی وہ تعلیم دیتا ہے. تو سمجھ اے امت مسلمہ، اپنے نبی کو سمجھ. دیکھیے لفظ کر رہا ہوں، اس امت مسلمہ
امت مسلمہ اور ہے، مسلم امہ اور ہے، دونوں کا فرق سمجھیں۔ مسلم امہ اور ہے، امت مسلمہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ اور ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ امت مسلم امہ ہوں، لیکن مسلم امہ کبھی امہ سے لڑتی نہیں ہے، مسلم امہ آپس میں نہیں لڑتی۔ تو عزیزو بات یہ ہے کہ 3 فرائض تو اس آیت نے بتائے کہ اس نبی کو یہ کام کرنا ہے۔ اب آئیے ایک اور آیت اور اس پر ذرا غور کریں، عجیب و غریب آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، اتباع قرآن میں ذکر ہو رہا ہے کامیاب لوگ کون ہیں اس آیت میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، صرف کلمہ نہیں پڑھتے، اتباع کرتے ہیں۔ کس کا؟ یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ پہلے کہا رسول، پھر کہا نبی، پھر کہا امی۔ آپ کسی سے اگر کوالیفیکیشن پوچھیں گے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ پہلے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، پھر کہے گا ایم اے ہوں، پھر کہے گا بی اے ہوں، پھر کہے گا انٹرمیڈیٹ ہوں، پھر کہے گا میٹرک ہوں؟ ہے نا؟ نہیں، پہلے کا رسول، پھر کا نبی، پھر کا امی، یعنی یہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، تینوں کو الگ الگ نہ کرو۔ اب لفظ امی کو سمجھنا ہے تو رسول اور نبی کی روشنی میں سمجھو۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی تو ہے لیکن نبی بھی ہے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس وقت بھی امی تھا جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی، خلقت کے مدارج سے گزر رہے تھے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کے بارے میں یہ لوگ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں توراۃ اور انجیل میں۔ اس نبی کے بارے میں جو آخر میں آ رہا ہے، تھا تو پہلے سے، یہ لوگ اپنے پاس لکھا ہوا پا رہے ہیں فی التوراۃ والانجیل، یہ لوگ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن نہیں، اس ٹکڑے پر بعد میں بات کروں گا۔ لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ نبی کیا کرتا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، انہیں معروف کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، انہیں منکر سے روکتا ہے۔ نبی کے فرائض یتلو علیہم آیات تے ہی تذکرہ ہو چکا، تزکیہ نفس کرتا تذکرہ ہو چکا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ذکر ہو چکا۔ اب اور کیا کرتا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، انہیں معروف کا حکم دیتا ہے، انہیں منکر سے روکتا ہے۔
حکم دیتا ہے، روکتا ہے، یہ ہے اس کی حکومت۔ معروف کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ جو حکم دے وہ ہے معروف۔ یہ جو حکم دے وہ ہے معروف، اس کا صرف کلمہ نہیں پڑھنا ہے، اس کا اتباع بھی ہے۔ یہ جو حکم دے اس پر عمل کرنا ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ جس بات سے روکے وہ منکر ہے۔ بہت غور سے سنیے، جس بات کا حکم دے وہ ہے معروف، جس سے روکے وہ ہے منکر۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ طیبات کو حلال قرار دیتا ہے۔ بہت غور سے سنیں، یہ حلال قرار دیتا ہے، یہ حلال قرار دیتا ہے، یہ نبی حلال قرار دیتا ہے۔ کتاب حلال قرار نہیں دیتی، نبی حلال قرار دیتا ہے۔ یہ حلال قرار دیتا ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ ان طیبات کو حلال قرار دیتا ہے، یہ خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ جس چیز کو حلال قرار دے ہے وہ طیب، جس چیز کو یہ کہہ دے حلال وہ ہے طیب، اور جس چیز کو یہ حرام قرار دے وہ ہے خبیث۔ یہ شعبہ اس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ فریضہ اس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے کہ طیبات کو حلال قرار دے، خبائث کو حرام قرار دے۔ خبردار، اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کرنا۔ جملے کو سمجھیں، اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کرنا۔ فقط یہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ طیبات کو حلال قرار دے، خبائث کو حرام قرار دے۔ یہ فائنل اتھارٹی ہے، فائنل کتاب بھی نہیں۔ یہ جسے حلال قرار دے وہ قیامت تک حلال ہے، یہ جسے حرام قرار دے وہ قیامت تک حرام ہے۔ خبردار، اب کوئی جیالہ اٹھ کر نہ کہے کہ اس نے تو حلال قرار دیا تھا، میں حرام قرار دے رہا ہوں۔ خبردار، اب کوئی اٹھ کر نہ کہے کہ محمد نے حلال قرار دیا تھا، میں حرام قرار دیتا ہوں۔ تم کون ہوتے ہو حرام قرار دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو حلال محمد کو حرام سے اور حرام محمد کو حلال سے بدلنے والے؟ حلال محمد قیامت تک حلال ہے۔ دیکھیے اس منزل پر صرف ہم ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حلال محمد قیامت تک حلال ہے، وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، حرام محمد قیامت تک حرام ہے۔ آل محمد نے حلال محمد کو ہرگز حرام قرار نہیں دیا، اسے برقرار رکھا ہے۔ تو یہ ہے رسول، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ میں یہاں روک رہا ہوں، ابھی فرائض پر آگے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہاں روک رہا ہوں۔ وہ امر کا حکم دیتا ہے نا، معروف کا حکم دیتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے۔ کسی معروف کا حکم نہیں دیتا، ہر معروف کا حکم اسی کا دیا ہوا ہے، ہر معروف کا حکم اسی کا دیا ہوا ہے، ہر منکر سے اسی نے روکا ہے، ہر طیب چیز کو اسی نے حلال قرار دیا ہے، ہر خبیث چیز کو حرام اسی نے قرار دیا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس ہر معروف کا علم ہے، ہر معروف کا علم ہے، ہر منکر کا علم ہے، ہر طیب شے کا علم ہے۔
ہر طیب شے کا علم ہے، ہر خبیث شے کا علم ہے۔ تو جس کے پاس ہر معروف کا علم ہو، جس کے پاس ہر منکر کا علم ہو، جس کے پاس ہر طیب شے کا علم ہو، جس کے پاس ہر خبیث شے کا علم ہو، اس سے بڑھ کے کوئی عالم ہوگا دنیا میں؟ اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا دنیا میں؟ اسی کو زیب دیتا ہے نا کہ کہ انا مدینۃ العلم، اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہے انا مدینۃ العلم۔ دوسرے ٹکڑے پہ بات نہیں کروں گا، پہلے دنیا رسول کو تو مدینۃ العلم مانے ہیں۔ میرا کو تو اصرار یہ ہے، میرا تو اصرار یہ کہہ رہے مسلمانوں، کلمہ جس کا پڑھتے ہو اسے تو مدینۃ العلم مانو۔ تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے اس کے علم کو مانتے ہوئے؟ تمہیں اصرار کیوں ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا؟ تمہیں اصرار کیوں ہے پڑھا لکھا نہیں تھا؟ اگر پڑھا لکھا نہ ہوتا تو قلم و دعوات کبھی نہ مانگتا۔ قلم و دعوات کبھی نہ مانگتا۔ کبھی جاہل انسان قلم و دعوات مانگتا ہے؟ کبھی ان پڑھ دعوات و قلم مانگتا ہے، کاغذ اور قلم مانگتا ہے؟ کبھی ان پڑھ کاغذ اور قلم مانگتا ہے؟ کبھی بچہ کاغذ اور قلم مانگتا ہے؟ کاغذ و قلم مانگتا ہی پڑھا لکھا انسان۔ پڑھے لکھے انسان کی زینت ہے قلم، پہچان ہے قلم۔ پڑھا لکھا انسان ہی مانگتا ہے قلم، نہ ہوتا تو نہ مانگتا، نہ ہوتا تو کہتا لکھو۔ اب تک اگر حدیثیں اس نے لکھوائی ہیں تو تم سمجھے کو پڑھا لکھا نہیں ہے؟ اب تک اس نے حدیثیں لکھوائی ہیں، لکھوائیں گے لکھو لکھو لکھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ اب کہہ رہا لاؤ کاغذ اور قلم، تو اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا لکھا ہوا قیامت تک سند بن جائے، اس کا لکھا ہوا قیامت تک سند بن جائے، کوئی اسے جھٹلا نہ سکے، کوئی اسے بدل نہ سکے۔ لاؤ کاغذ اور قلم، کچھ لکھ دوں، کچھ لکھ دوں، لکھ دوں۔ لکھوں تو کس لیے؟ وہ بھی تمہارے ہی لیے، تاکہ لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد کو آنا۔ وفی تو اس کے پاس ہر معروف کا علم ہے، اس کے پاس ہر منکر کا علم ہے، اس کے پاس ہر حلال کا علم ہے، اس کے پاس ہر حرام کا علم ہے، اس کے دین کو قیامت تک رہنا ہے، اسی کے کیے ہوئے حلال کو قیامت تک حلال رہنا ہے، اسی کے کیے ہوئے حرام کو قیامت تک حرام رہنا۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم، اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، ان کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ والاغلال التی کانت علیہم، ان کی گردنوں کو رہائی دیتا ہے، ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے پھندوں سے انہیں رہائی دیتا ہے۔ وَيَضِعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کی گردنوں میں جو پھندے پڑے ہوئے ہیں، ان کی پیٹھ پر جو بوجھ ہے ان سے انہیں بھی ہلکا کرتا ہے۔ گردنوں میں جو پھندے پڑے میں اسے انہیں رہائی دیتا ہے۔ یہ ہے ان کے فرائض، یہ سارے ان کے فرائض ہیں، یہ سب مل کے 9 فرائض بنے۔ اس میں کہیں ہے کہ اس نبی کا فریضہ ہے ایک عالی شان اسلامک امپائر قائم کرنا؟ کہیں ہے کہ اس کا فریضہ یہ ہے کہ فتوحات ملکی کرنا؟
ایک کے بعد ایک ملک کو فتح کرنا، اس میں کئی ایک عالی شان اسلامی حکومت قائم کرنا، اس میں کئی ہے کہ اس کا کام ہے کفار کا بے دریغ قتل کرنا، کئی ہے کہ اس کا فریضہ فقط جہاد کرنا ہے، اور یہ فرائض نبی کے بتائے جا رہے، نبی کے امت کے نہیں۔ کہیں ہے کہ عالی شان ملک کا وجود، اسلامک امپائر، پے در پے فتوحات، اگر عالی شان امپائر قائم کرنا ہوتا، فتوحات کرنا ہوتی، اسلامی حکومت قائم کرنا اس کا فریضہ ہی ہوتا، تو ہجرت سے پہلے اعلان رسالت کے دن، ذوالعشیرہ کے فوراً بعد اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی جاتی، مکے میں رکھ دی جاتی، مکے میں۔ مکی زندگی 13 سال، مکے میں 13 سال رہے، 13 سالوں میں تلوار نہیں نکالی، ان 13 برسوں میں تلوار نہیں نکالی، ان 13 برسوں میں جہاد نہیں کیا، ان 13 برسوں میں حاکم نہیں بن بیٹھے۔ نبی کے پاس اتنی ہی طاقت مکے میں تھی جتنی مدینے میں تھی، وہی طاقت رکھتا تھا، وہی قوت رکھتا تھا جو مدینے میں رکھتا تھا۔ یہ تو اغیار نے لکھا کہ مکی زندگی میں صلح پسند تھے، مدینے آ کے جارح ہو گئے۔ مکی زندگی میں نرم خو تھے، منکسر مزاج تھے، لیکن مدینے آ کر کے جارحیت پر اتر آئے۔ نبی کی سیرت نہیں بدلی، نبی کی سیرت نہیں بدلی، خدا کی قسم نبی کی سیرت نہیں بدلی، بدلا تو دشمن بدلا۔ بہت غور سے، دشمن بدلا، اس کے دشمن بدلے، اس کے دشمن میں مکی زندگی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے نبی پہ حملہ کر سکے۔ مکی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جہاد نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ابو طالب زندہ ہے، ابو طالب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ابو طالب ایک چٹان ہے، ایک پہاڑ ہے، نبی کے اور دشمنوں کے درمیان کسی کی مجال نہیں ہے کہ بال بیکا کر سکے۔ ٹھیک ہے، مسلمان ستائے ضرور گئے، مسلمان ستائے گئے، مسلمان، لیکن نبی کا محافظ اتنا قوی تھا۔ دیکھیے پوری مکی زندگی میں کوئی جنگ، کوئی لڑائی نہیں ہے، دشمن وہی ہے، دشمن اور کوئی اور نہیں ہے۔ مدنی زندگی میں کسی اور دشمن نے حملہ نہیں کیا، دشمن وہی کفار قریش ہے، لیکن اس کی جرأت نہیں ہے کہ سامنے آ سکے، اس میں ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ سکے، سازشیں کر رہا ہے، ساتھیوں کو ستا رہا ہے۔ بلال ستائے جا رہے ہیں، سینے پہ پتھر رکھ دیا ہے، حضرت عمار یاسر کے والدین شہید کیے گئے، ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہے، ٹارگٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں۔ حضرت عمار یاسر کی والدہ کو بھی شہید کیا گیا، اور بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، دونوں ٹانگیں چیر دی گئی، ان کے والد کو شہید کیا گیا۔ عمار یاسر کو مجبور کیا گیا کہ وہ کلمات ادا کریں جو نہیں کرنا تھے، مجبوراً، اور روتے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے کہ مجبور کیا گیا مجھے ایسا کہنے پر۔ تو کہا مجبور، دل سے تو نہیں کہا؟ کہ نہیں کہا، بس کا پھر کوئی پرواہ نہیں، تم میرے ہو، میرے رہو گے۔ تو عزیزو، مکی زندگی میں
کوئی جنگ نہ چھڑی، چھڑتے چھڑتے رہ گئی، کیونکہ ایک مضبوط چٹان موجود تھی جس کا نام ابو طالب ہے، تو جنگ نہ چھڑ سکی۔ لیکن جب وہ نہ رہا جو اپنے سینے پہ بدر کو روکے ہوئے تھا، جو اپنے سینے پہ احد کو روکے ہوئے تھا، اپنے سینے پہ خیبر و خندق کو روکا ہوا تھا، تو انہوں نے حملہ کیا۔ حملہ کیا تو پھر دفاع کیا، دفاع کیا گیا، لیکن دفاع کے لیے ابو طالب نہیں تھا، ابو طالب کا بیٹا تھا۔ ابو طالب نہیں تھا، لیکن ابو طالب نے ایک ایسا بیٹا پروان چڑھایا تھا، ایک ایسا بیٹا چھوڑا تھا جو ہو بہو باپ کی تصویر تھا، آرزو تھا۔ حضرت ابو طالب بلند سلام ابو طالب نہیں ہے، لیکن ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے سینے پہ ہر جنگ کو روکا ہے، اپنے جنگ کو روکا ہے۔ تو عزیزو، اسلامی ریاست کا قیام اولین مقصد نہیں ہے، اولین مقصد نہیں ہے۔ آج مسلمان دیوانہ ہو رہا ہے، سارے ممالک کی تسخیر کرنے چلا ہے، اسلامک امپائر قائم کرنے چلا ہے۔ دیوانے کا خواب، کتنی عجیب بات ہے۔ کیا اسلام تسخیر ممالک کے لیے آیا تھا؟ کیا اسلام فتوحات ارضی کے لیے آیا تھا؟ کیا اسلام خون خرابے کے لیے آیا تھا؟ بس عزیزو، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب بات پوری ہو رہی۔ جو فرائض تھے نبی کے، وہ نبی نے ادا کیے یا نہیں؟ کیا نبی اپنا فریضہ ادھورا چھوڑ کے چلا گیا؟ جو فرض نبی کا تھا وہ نبی تو چلا گیا اور کہہ کر گیا امت سے کہ اب تم یہ کام کرنا۔ اب فتح ممالک کا فریضہ امت کو سونپ کر گیا، تسخیر کائنات کا فریضہ امت کو سونپ کر گیا، دنیا سے کفار کا خاتمہ کرنے کا فریضہ امت کو سونپ کر گیا۔ یہ کس قدر دیوانگی کی بات ہے۔ جہاد، جہاد کیا ہے؟ ابو طالب سے پوچھو۔ ابو طالب سے پوچھو۔ 40 سال تک جہاد کیا ابو طالب نے۔ ابو طالب کے جہادی سے اسلام مضبوط ہوا، اور پھر کیا ہے تو ابو طالب کے بیٹے نے کیا۔ ابو طالب کے بعد ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کے بعد ابو طالب کا بیٹا علی، اس نے بتایا کہ جہاد کب ہو اور کیسے ہو، کب تلوار نیام سے نکلے اور کب نیام میں واپس چلی جائے۔ تلوار کا نیام سے نکلنا ہی جہاد نہیں ہے، واپس نیام میں جانا بھی جہاد ہے، وہ اس سے بڑا جہاد ہے۔ تلوار نکالنا جہاد ہے تو تلوار کو روکنا اس سے بڑا جہاد ہے۔ یہاں ضبط نفس ہے، یہاں ضبط نفس ہے۔ نبی کی زندگی تک تلوار نیام سے نکلی رہی، نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی نیام میں چلی گئی۔ اب گردن میں رسی بھی بندھ جائے، اب گردن میں رسی بھی بن جائے، تلوار نہیں نکلتی۔ اب پہلو زہرا شکستہ بھی ہو جائے،
پہلو ذرا شکستہ بھی ہو گیا، تلواریں نکلتے، اب شہزادی کا حق بھی چھن جائے، یہ جہاد اس سے بڑا جہاد ہے۔ غصے کا نکالنا بہت آسان ہے، غصے کو روک لینا، غصے کو پی جانا۔ کوئی علی سے پوچھے، کوئی علی سے پوچھے، کوئی حسن سے پوچھے، کوئی حسن سے پوچھے، کتنا بڑا جہاد ہے۔ اور پھر جہاد بہادری تلوار چلانا ہی جہاد نہیں، تلوار کو سنبھالنا بہت بڑا جہاد ہے۔ علی نے کربلا کے لیے اپنے بیٹے عباس کی تربیت کی، عباس کی تربیت۔ عقیل سے کہا، عقیل تمہیں معلوم ہے نا میرے بیٹے حسین پر ایک وقت آنے والا ہے۔ عقیل میں دنیا میں نہیں رہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر قبیلے کی بہادر عورت سے میرا عقد کیا جائے، میرا عقد ہو تاکہ اس کے بطن سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، ایک بہادر قبیلے کی بہادر عورت سے میرا رشتہ تلاش کرو، ایک عورت تلاش کرو جس کے بطن سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، جو کربلا میں میری نصرت کر سکے، میرے بیٹے کی نصرت کر سکے، میرے بیٹے کی نصرت کر سکے۔ ام البنین جس کا نام ہے فاطمہ کلابیہ، فاطمہ کلابیہ، اس کا انتخاب ہوا۔ ام البنین دلہن بن کر آئی، دہلیز پہ آ کے سجدہ کیا، دہلیز پہ آ کے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا دونوں شہزادے استقبال کے لیے کھڑے، دونوں شہزادے استقبال کے لیے کھڑے۔ کہ شہزادو یہ نہ سمجھنا کہ ماں بن کے آئی ہوں، نہیں کنیز بن کر آئی ہوں، فاطمہ زہرا کی کنیز بن کر آئی ہوں، جب تک رہوں گی کنیزی کرتی رہوں گی، اور میرے بچے بھی غلامی میں زندگی گزاریں گے، ہمیشہ مجھے کنیز سمجھنا، میرے بچوں کو اپنا غلام سمجھنا۔ یہ ہے ام البنین، ام البنین، سمجھتے ام البنین؟ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، چاروں جوان ہو گئے، چاروں جوان ہو گئے۔ وہ ماں کتنا فخر کرتی ہوگی اور کرنا چاہیے جس کو اللہ نے 4 جوان بیٹے دیے، 4 جوان بیٹے۔ لیکن پھر وہی ماں جنت البقیع میں ایک قبر پر بیٹھی ہوئی روتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ حاکم مدینہ کہتا ہے میں کبھی نہ بھولوں گا، جب کبھی جنت البقیع سے گزرتا میں دیکھتا ایک بی بی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور کہہ رہی مجھے اے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، مجھے ام البنین نہ کہو، میرے سارے بیٹے مارے گئے۔ اے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، میرے سارے بیٹے مارے گئے۔ یہ ام البنین ہے، کوئی اس کی قربانیوں کو کیا سمجھے گا، کیا سمجھے گا۔ 2 پہلو اور پھر میں آؤں گا شہادت پر۔ جب قافلہ جانے لگا نا، 28 رجب کو روانہ ہوا،
چلا ہی تھا قافلہ کہ ایک مرتبہ ماں نے عباس کو طلب کیا. عباس آئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے. والد گرامی آپ نے یاد کیا؟ کہاں عباس؟ ہاں عباس, تم اکیلے نہیں جا رہے ہو, تمہارے ساتھ میرے 3 بیٹے جا رہے ہیں. میرے 3 بیٹے جا رہے ہیں. عباس سنو, میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی میں گزاری ہے, ساری زندگی, اور میری آرزو یہی تھی کہ میرے سارے بچے حسین کے غلام بنے. دیکھو فاطمہ کے لال پہ کوئی برا وقت آ جائے نا تو میرے سارے بیٹوں کو قربان کر دینا, میرے سارے بیٹوں کو قربان کر دینا. کہ والد گرامی آپ کے حکم کی تعمیل ضرور ہوگی, آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. قافلہ رخصت ہوا. جب لوٹ کر آیا, بشیر نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا, اے لوگوں, مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا. وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا وہ لٹ گیا. مرد سارے مارے گئے, بیوائیں آئی ہوئی ہیں, بیرون شہر ان کا قیام ہے. آؤ مسجد میں آؤ, میں تفصیل بتاؤں گا, تفصیل بتاؤں گا. بشیر کہتا مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھر گئی, مسجد بھری ہوئی تھی. میں ممبر کے پاس کھڑا ہو گیا, میں نے جا کے اعلان کیا, اے لوگوں, جو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا وہ مارا گیا, سارے مرد مارے گئے, سارے مرد قتل ہو گئے, کوئی بچا نہیں ہے. بشیر کہتا میں اعلان کر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک بی بی سیاہ پوش ہاتھوں پہ ایک بچے کو لی آ رہی ہے, بچے کو لی آ رہی ہے. بچے نے پکار کے کہا, بشیر کیا میرے بابا آ گئے, کیا میرے بابا آ گئے؟ میں نے پوچھا صاحبزادے کس کے اولاد ہو تم, کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں, میں عباس کا بیٹا ہوں. کہ یہ شہزادی کون ہے جس نے تم کو ہاتھوں میں بلند کیا ہوا ہے؟ کہ میری دادی ہے ام البنین. بشیر کہتا ہے کہ مرتبہ بگڑ کے اس بیوی نے کہا, بشیر کیا کہتا ہے, سارے مرد مارے گئے, سارے مرد مارے گئے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے حسین کو عباس کے حوالے کیا تھا, عباس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے جسم پہ جب تک سر ہے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی, عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو مارا نہیں جا سکتا. کہ نہیں شہزادی, نہیں, ایسا نہیں ہے, جب تک آپ کا عباس زندہ رہا کوئی حسین کو نگاہ غلط سے نہ دیکھ سکا, کوئی نگاہ غلط سے نہ دیکھ سکا. بس یہ سننا تھا کہ ام البنین مسجد سے نکلی, سیدھی جنت البقیع گئی. شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پہ پہنچی, دونوں ہاتھ رکھ کے, شہزادی میں نے زندگی بھر آپ کی کنیزی کی, میرے بچوں نے بھی حق غلامی ادا کی. جزاکم اللہ, آپ نے آج ام البنین کو پرسا دیا نا, آپ نے آج ام البنین کو پرسا دیا ہے. اللہ آپ کے پرسے کو قبول کر. کربلا کا میدان, فوجوں میں آمنا سامنا, جنگ چھڑی, ایک کے بعد ایک غازی میدان کو گیا, شہید ہوا. میں نے کہا 3 بیٹے گئے ہیں ساتھ. عباس ایک بھائی کو لے کر آ گئے, آقا اسے اجازت دیجیے. کہا کیا ہے؟ کہا آقا اسے اجازت دیجیے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے. بھائی کو اجازت دلوائی, بھائی میدان سے گیا, بھائی میدان کو گیا, بھائی لڑتے لڑتے گرا, بھائی کی لاش آ گئی. جیسے ہی لاش آئی دوسرے بھائی کو لے آئے,
عباس یہ کیا؟ ابھی ایک بھائی گیا کہ آقا یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی علی کا بیٹا ہے، اسے بھی اجازت دیجئے، اسے بھی اجازت دیجئے۔ دوسرے کو بھی اجازت دلوائی، دوسرا گرا، اس کی لاش آ گئی تو تیسرے بھائی کو لے آئے۔ عباس کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا ام البنین کا پورا گھر اجڑ جائے گا؟ کیا ام البنین کا پورا گھر اجڑ جائے گا؟ کہ آقا ام البنین نے یہی کہہ کر بھیجا تھا کہ میرے سارے بیٹوں کو قربان کر دینا، میرے سارے بیٹوں کو قربان کر دینا۔ تیسرے بھائی کو بھی اجازت دلوائی، تیسرا بھائی گیا نا میدان کو، گرا، اس کی بھی لاش آئی۔ کہا دیکھو عباس اب کچھ نہ کہنا، اب کچھ نہ کہنا، اب کچھ نہ کہنا۔ یہ سننا تھا کہ خیمے میں گئے، خیمے سے آئے تو ہاتھ پہ ایک بچہ تھا، ایک بچہ تھا۔ آقا اسے اجازت دیجئے، آقا اجازت دیجئے۔ عباس یہ کیا؟ تین بھائی جا چکے، تین بھائی۔ کہا آقا وہ علی کے بیٹے تھے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ علی کے بیٹے تھے، یہ میرا بیٹا ہے، اسے بھی اجازت دیجئے۔ آقا عباس یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آقا میں ہی محروم رہوں گا؟ کیا میں سعادت سے محروم رہوں گا؟ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ آقا اجازت دیجئے۔ عباس کا بیٹا میدان کو گیا، لڑا، لڑتے لڑتے گرا، آواز دی۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کو جانا چاہتے تھے کہ بگڑ کے کہا عباس رک جاؤ، عباس رک جاؤ۔ عباس رکے، آقا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ کہا عباس کیا باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے گا؟ کیا باپ بیٹے کا لاشا اٹھائے گا؟ عباس، عباس یہ امتحان تمہارے لیے نہیں ہے، یہ امتحان ہمارے لیے۔ یہ امتحان تمہارے لیے نہیں، یہ امتحان ہمارے لیے۔ عباس رک گئے، حکم امام تھا نا، رک گئے، کچھ سوچنے لگے۔ سوچ کے کہا آقا جیسے آپ کا حکم ہو، جیسے آپ کا حکم ہو، لیکن آقا اتنا بتلائیے کیا یہ ممکن نہیں کہ بیٹا آخری وقت میں باپ سے کچھ کہنا چاہے؟ بیٹا آخری وقت میں کچھ کہنا چاہے اب آقا؟ تو کہا عباس یہ تو ممکن ہے کہ بیٹا ضرور کچھ کہنا چاہے گا، چلو میرے ساتھ چلو، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ عباس اور حسین دونوں گئے۔ عباس کے بیٹے کا لاشا اٹھ گیا، لاشا باپ نے اکیلے نہیں اٹھایا، امام بھی ساتھ تھے، امام بھی ساتھ تھے۔ لاشا آگے کہ عباس اب تو کچھ نہیں کہو گے نا، اب تو کچھ نہیں کہو گے، اب تو کچھ کہنے کو نہیں ہے نا، اب تو نہیں ہے نا۔ عباس نے گردن جھکائی، لیکن پھر خیمے میں چلے گئے، پھر خیمے میں چلے گئے۔ پھر جو برآمد ہوئے تو ہاتھوں پہ ایک بچی تھی، ایک بچی تھی، اس بچی کے ہاتھوں میں ایک مشکیزہ تھا۔ وہ بچی کہہ رہی تھی بابا، بابا پیاس لگی ہے، بابا پیاسی ہوں، بہت پیاسی ہوں، بابا پانی چاہیے، بابا میرے چچا کو جانے دیجئے، میرے چچا کو اجازت دیجئے۔ کہا سکینہ، سکینہ سفارش کر رہی ہے، بہت پچھتائے گی، بہت پچھتائے گی، نہ پانی آئے گا نہ چچا آئے گا، سکینہ بہت پچھتائے گی، تماچے کھائے گی، بہت پچھتائے گی، بہت پچھتائے گی۔ یہی ہوا، سکینہ یتیم ہوئی، سکینہ نے تماچے کھائے، سکینہ کے کان زخمی ہوئے، سکینہ پکارتی جاتی چچا، چچا آؤ، چچا آؤ، بابا آؤ، چچا نہیں آیا، نہیں آیا۔ چچا گیا میدان کو، کچھ دیر گزر گئی، کافی دیر بعد چچا نہیں آیا، آیا نظر آیا تو کیا آیا؟ علم نظر آیا، علم نظر آیا۔ کہا بچوں میرا چچا پانی لا رہا ہے، میرا پانی لا رہا ہے۔ جب علم نزدیک ہوا دیکھا چچا نہیں ہے، باپ ہے، جا کے لپٹی، بابا میرا چچا کیا ہوا؟ کہا بیٹی تیرا چچا نہر پہ سو گیا۔
علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا صفحے پیچھے پیچھے ہو جائیں، پیچھے سب پیچھے ہو جائیں، کھل کے ماتم کریں، کھل کے پیچھے ہو جائیں، بالکل بالکل پیچھے ہو جائیں پلیز. اور
अलमदार नाया आया है अलम और अलमदार नाया आया है अलम और अलमदार नाया गैरत का तकाज़ा है अलमदार की हस्ती गैरत का तकाज़ा है अलमदार की हस्ती बच्ची से शर्म सारे वफादार नाया आया है अलम और अलमदार नाया आया है अलम और अलमदार नाया आया है अलम और अलमदार नाया सफ़े ठीक करें, पीछे हो जाए, थोड़ा और पीछे हो जाए, खुल जाए। और अलमदार नाया आया है अलम 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 और अलमदार नाया दरिया से दिले हैदर करार नाया आया है अलम और अलमदार 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 नाया गैरत का तकाज़ा है अलमदार की हस्ती गैरत का तकाज़ा है अलमदार की हस्ती बच्ची से शर्म सारे वफादार नाया आया है अलम और अलमदार 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 नाया दरिया से दिले हैदर करार नाया आया है अलम और अलमदार 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 नाया ज़ालिम ने मेरे गालों पे मारे हैं तमाचे ज़ालिम ने मेरे गालों पे मारे हैं तमाचे लोगों मेरा बास चचा जान नाया आया है अलम और अलमदार नाया आया है अलम और अलमदार नाया
जवाब दीजिए। आया है अलम और अलमदार नाया, बाजू जो कटे दांतों से मस्कीन दबाया, बाजू जो कटे दांतों से मस्कीन दबाया, घोड़े से गिरा जीन पे असवार नाया, अलमदार नाया, आया है अलम और 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 अलमदार नाया, बाजू जो कटे दांतों से मस्कीन दबाया, बाजू जो कटे दांतों से मस्कीन दबाया, घोड़े से गिरा जीन पे असवार नाया, आया है अलम और अलमदार 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 नाया, दरिया से दिले हैदर करनार नाया, आया है अलम और कहती थी रूह फातिमा ज़हरा न छोड़ना, कहती थी रूह फातिमा ज़हरा न छोड़ना, कहती थी रूह फातिमा अब्बास अब्बास मेरे लाल को तन्हा न छोड़ना, कहती थी रूह फातिमा ज़हरा न छोड़ना, कहती थी रूह फातिमा ज़हरा न छोड़ना, पाला है पीस पीस के दिन रात चकिया, पाला दिन रात चकिया, रे हाथों पे मेरे आज भी छालों के है निशान, हाथों पे मेरे आज भी रे हाथों पे मेरे आज भी छालों के है निशान, रे शबीर को ज़मीं पे तड़पता न छोड़ना, अब्बास अब्बास मेरे लाल को तन्हा न छोड़ना,
کہتی تھی روح فاطمہ کہتی تھی روح فاطمہ زہرا رے وہ ہے وفا تمہارے پیمبر کو ناز ہے وہ ہے وفا تمہارے اور بازوؤں پہ فاتح خیبر کو ناز ہے اور بازوؤں پہ فاتح رے گھیرے اگر حسین کو آدھا نہ چھوڑنا عباس عباس میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا کہتی تھی روح فاطمہ نہ چھوڑنا کہتی تھی جانا جو پانی لینے کو جاہو حشم کے ساتھ جا جو پانی لینے کو جا تو مشق سکینہ بھی ہو تمہارے علم کے ساتھ تمہارے مشق سکینہ بھی ہو تمہارے علم کے ساتھ سکینہ بھی ہو تمہارے علم کے ساتھ 6 ماہ کے صغیر کو پیاسا نہ چھوڑنا عباس عباس میرے لال کو نہ چھوڑنا کہتی تھی دیکھو حرم نہ ہو کہیں مقتل میں بیرداد حرم نہ ہو کہیں تم ہی تو ایک ہو میرے بچوں کا آسرا تو ایک ہو میرے بچوں کا آسرا رے بیٹا در حسین کا پہرا نہ چھوڑنا عباس عباس میرے لال کو کہتی تھی روح فاطمہ زہرا اور شاید کہ آ نہ جائے سکینہ فرات پہ شاید جائے سکینہ اصغر کے واسطے لیے کوزا فرات پہ اصغر کے واسطے لیے اب حشر تک فرات کا قبضہ نہ چھوڑنا عباس